پہلے نا یہاں چوراہے میں کہیں جوا ہو رہا تھا جس کو تھانے صاحب نے پکڑا کو 250-300 روپے برامد بھی کیے انہوں نے, اور جوا اس بات پر ہو رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کب جا رہی ہے, 300 برامد کر کے آدھے رکھ کے آدھے واپس کر دیں. وہ تو چلیں ایک SOP ہے میرا خیال سے, اتنا تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. تو وہ حکومت کب جا رہی ہے, آپ کو پتا تاریخ کا؟ آپ بھی کوئی تاریخ دینا حکومت جانے کی. میں نے آج تک کبھی کوئی تاریخ نہیں دی, اچھا, اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ یہ جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, پہلے دن سے ہی اس قسم کی باتیں چل رہی. میرا خیال ہے یہ چیزیں اب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ حکومت جا رہی ہے نہیں جا رہی. یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یار حکومت کو بہتر کر لیں. کوئی یہ جو بدماش سے لوگ مختلف عہدوں پہ ہیں ان کو فارغ کر دیں. یہ زیادتیاں جو اس قوم کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ نہ کریں, جو پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے وہ نہ کریں, مطلب کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. تو اس میں باقی یہ کہ جی جا رہی ہے نہیں, مجھے تو شوکت صاحب یہ تو اب ڈائریکٹ ایک سٹیج پہ آ گئی ہے کہ حکومت نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ ڈبیٹ ہوتے ہوتے شروع اسی سے اگر آپ مجھے آنےسٹلی پوچھیں نا تو مجھے کوئی طریقہ جانے کا نظر آتا. بالکل دیکھیں ملٹری انٹرونشن کا کوئی چانس نہیں, سب سے آسان طریقہ تو وہ ہے. اس کے علاوہ لوگ دور دور کی لگاتے ہیں کہ جی کورٹ یہ کر دے گا پھر یہ ہوگا, پھر کورٹ یہ کر دے گا پھر یہ ہوگا. مطلب اس میں اتنے لمبے لمبے سیکوینس انوالوڈ ہیں. اگر آپ مثلا کنٹیمپٹ آف کورٹ لے لیں گیلانی صاحب کا, اگر ہو جاتا ہے کسی سٹیج, بڑا لمبا سیکوینس ہے. ٹھیک کہا, اس کا بڑا لمبا سیکوینس ہے. پہلے ان کو نوٹس ہوگا, پھر وہ کورٹ میں آئیں گے. شفقت صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے, بڑی دلچسپ بات اس میں یہ ہے, میں کسی انگریزی اخبار کا ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا کہ اگر بالفرض محال کوئی نوٹس کورٹ کرتی ہے کسی منسٹر کو یا فار دیٹ سیک پرائم منسٹر کو بلاتی ہے, تو وہ نہیں مثال کے طور پہ اگر آتے تو بڑا ایک لیگل لاس ہو جائے گا. یہ کوئی مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی نہ حکومت کے لیے نہ عدلیہ کے لیے. جس طرح آپ نے کہا اس کا سیکوینس بھی بہت لمبا ہے, اور لیگل لاس اگر ہو گیا پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے ویسے ان عقلوں اور شکلوں پہ رونا آتا ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی. اچھا چلی گئی, ہمارے یہاں کنکلوڈ کرنے سے پہلے, گھروں گھری جانے سے پہلے حکومت بھی چلی گئی. پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونا. کیا ہے پھر یہی ہوگا, پھر ہم اگلی حکومت جانے کی طریقے لیں گے. اس سے بھی کوئی آئیں گے, آزمائے ہوئے لوگ ہیں نا, جو کچھ بھی پائپ لائن میں ہم اگلی حکومت کی جانے کی طریقے لیں گے. آپ نے کوئی گفتگو اگر کرنی ہے نا, آپ شفقت صاحب کی موجودگی کو ضائع کر رہے ہیں. پوچھنے والا سوال یہ ہے کہ اگر یہ چلی گئی تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس بڑے کوئی جینیسز بیٹھے ہیں, کوئی بڑے آزمودہ نہیں, وہی کچھ مٹیریل ہے. نہیں, میں نے وہی پہلے بھی 1-2 دفعہ عرض کیا تھا کہ مستقبل کی بات کرتے ہوئے کہ کیا آپشنز ہیں. ایک ہے آپ کا جی الیکشن ہو جائے, ایک پارٹی کے بجائے پھر کیا ہو جائے, پارٹی جیت کے آ جائے, اور ہم امید لگا سکتے ہیں کہ شاید پہلے سے بہتر ہو. اور کیا ہے, اگر کوئی کیئر ٹیکر نیوٹرل بنگلہ دیش, ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے جو کہ وہ آ کے جادو کی کھڑی, ٹھیک ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن مسائل اتنے گمبھیر ہیں. اچھا فوج کو ہم نے 9 سال سے تو مشرف صاحب کو بھگتا, اور اس 9 سال میں ہم نے کیا دیکھ لیا کہ جو کمال ہو گیا. دیٹ ریمائنڈز می ون تھنگ شفقت صاحب, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ پرویز مشرف کی کیبنٹ میں تھے, شروع میں شامل, پہلا جو سال تھا. دیکھیں آپ اگر اس میں شامل تھے, آپ کچھ سوچ کر شامل ہوئے ہوں گے, اس میں کیا سوچ تھی آپ کی, آپ کا کیا خیال تھا کہ کیا ہو جائے گا, اور کیوں ان کو چھوڑ دیا آپ نے؟ وقت نے وہ ثابت کیا کہ غلط سوچ تھی, لیکن 99 میں جس وقت شروع میں وہ آئے تو ایک تاثر تھا کہ بہت خرابیاں ہو چکی ہیں. جی جی, پچھلے 11 سال میں دونوں پارٹیز کو بار بار موقع ملا ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو شاید کوئی ڈیلیوری کی پاسبلٹی, اپرچونٹی اب آئی ہے. میں کوئی تقریباً 11 مہینے رہا پنجاب کیبنٹ میں, تو میں نے محسوس کیا کہ جاوید جبار وغیرہ بھی آپ کے ساتھ نہیں, وہ فیڈرل میں تھے, میں پروونس میں. اوکے. میں نے یہ محسوس کیا کہ اچھے انٹینشن کے باوجود دیکھیں جو فوج ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے حکومت کرنے کی. جو ینگ میجرز ہیں یا کیپٹنز ہیں یا کرنلز ہیں, جو کہ دیکھیں فوج کی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشرف اوپر آ کے بیٹھ گیا, اس کا مطلب ہے ساری آرگنائزیشن نیچے تک انوالو ہوگی. اب ان کی ٹریننگ یہ تو نہیں ہے, ان میں سے ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے رشتے دار بھی ہیں, لیکن ان کی یہ تو ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں کچھ کر سکیں, یا وہ آپ کی ٹرانسپورٹ پالیسی کے, وہ تو ان کو 2-4 چیزیں پتہ ہے نا کہ جی اٹینڈنس سویرے آگے حاضری لاؤ جی, سو اٹینڈنس شروع ہوگی, یہ چیزیں ہوگی, اچھا بھائی آپ ٹائم پہ نہیں آ رہے, آپ ٹھیک نہیں, بیکاز ان کی ٹریننگ کیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ تو مجھے تو ظاہر ہو گیا تھا کہ
یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بہت سارے کام رکتے تھے کیونکہ سویلین گورنمنٹ بھی ان دا سینس کہ ہم سارے لوگ تھے، پھر ہر چیز کور ہیڈ کوارٹر جاتی تھی، وہاں سے اپروو ہو کے آتی تھی. تو میرا اپنا جو تجربہ اس پیریڈ کا تھا وہ کوئی اتنا سیٹسفیکٹری نہیں تھا. حسن صاحب چلیں تھوڑا سا آپ سے ایک اور بات پر ویو لیتے ہیں آپ کا. جو ایم کیو ایم نے ریسنٹلی لینڈ ریفارمز بل انٹروڈیوس کروایا ہے، پہلے تو مجھے تھوڑا سا کلیئر یہ کر دیں کہ یہ لینڈ ریفارمز بل جو آیا ہے، کیا اب جو پچھلا بھٹو صاحب نے جو قانون تھا وہ کیا ریپیل ہو گیا ہے؟ یہ وہ تو انٹیکٹ ہے میرا خیال سے ابھی بھی. اس پہ ہوا کچھ نہیں نا. نہیں تو ہونا تو اس پہ بھی کچھ نہیں ہے نا پھر. نہیں مطلب قانون تو موجود ہے نا. ریگولیشن میرا خیال تھا 164 تھا، 177 میں بھی تھا نا، ریپیل نہیں ہوا. وہ ریگولیشن کے نمبر تھے نا. جی جی جی. بھٹو صاحب نے بھی تو جب لینڈ ریفارم کیا تھا تو وہ تھرو اے مارشل اور ریگولیشن کیا تھا. لیکن 2 دفعہ کیا تھا ایز فار ایک دفعہ ایوب نے کیا تھا، ایک دفعہ بھٹو صاحب نے کیا. ریپیل نہیں ہوا لا، میرا مطلب. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو امپلیمنٹ بڑا چنگا ہو گیا تھا. سو واٹ از نیو نین؟ نہیں اس میں امپلیمنٹیشن تو کیا ہوئی، وہ تو ٹوٹل واردات تھی، وارداتیے تھے، انہوں نے واردات کر لی. ایکچولی اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، یہ جو لینڈ ریفارم کے ایشوز کے علاوہ، اس سے علاوہ کہ جی کہ فلسافیکلی ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس میں پریکٹیکل ایشوز بڑے ہیں. مثلاً آپ کی زمین ہے وہ لاہور میں بھی ہے، قصور میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے، بیاں والی میں بھی ہے. ہمارے پاس جو ہمارا ریونیو ریکارڈ ہے اس میں ابھی تک ایسا کوئی خانہ نہیں ہے جس میں آپ کی ٹوٹل جو جہاں کلک کریں اور سب کا ریکارڈ سامنے آ جائے، ٹوٹل آپ کی ملکیت اس میں لینڈ ہولڈنگ سامنے آ جائے. بلکہ ایک موضے کے پٹواری کو دوسرے موضے کی لینڈ اونرز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑے امپلیمنٹیشن میں بڑے کباتے ہیں، بڑے پرابلمز ہیں، اور اس میں بے نامی لوگوں نے زمینیں لگائی. سو اس میں لینڈ ریفارم سے زیادہ بہتر میرے اندازے کے مطابق ایک ٹیکسیشن پروپوزل ہے کہ اگر آپ سارے زمینداروں سے یہ جو ایگزیمپشن ہے انکم ٹیکس کی یہ ختم کریں اور کہیں جی انکم سب کی انکم ہے. یہ امریکہ ہی ختم کرائے گا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نا، وہ ختم کرائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی میں خود زمیندار ہوں، ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی ایگریکلچر ٹیکس لگا دی. ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ جو کما رہے ہیں، میں جو کما رہا ہوں، اس کے اوپر سورس سے ہے وہ ٹیکس ہونا ٹیکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر میری سورس آف انکم، اب میں نے آج ہی ٹیکس ریٹرن بھرا ہے، تو جو میرے 4 پیسے زمین سے آئے تھے اس کو میں نے ڈکلیئر کر کے ایک طرف کر دیا کہ اس میں کوئی ٹیکس نہیں دوں گا. باقی جو کہیں سے ادھر ادھر سے لکھنے پڑھنے سے آتے ہیں اس میں میں نے ٹیکس میرا پہلی سورس میں کٹ کے میں. سو آئی تھنک یہ ایگزیمپشن وغیرہ ختم کریں گے تو پھر لینڈ کے اوپر بھی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری لینڈ کو کنٹرول میں رکھنے سے اپنے لیے پرابلمز ہیں.